السلام علیکم ایوری ون۔ تو جیسے کہ ویکسینیٹر کی پریپریشن میں ہم نے پریویس لیکچر میں ٹی بی اور پولیو کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے خناق کیا ہوتی ہے، اس کی ویکسین کون سی ہوتی ہے اور اس کے ٹائم پیریڈ کے حساب سے اور کالی کھانسی کے حساب سے۔ تو اگر آپ نے پریویس والا ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ دیکھیں، کیونکہ وہ بھی لازمی ہے۔ ٹی بی اور پولیو سے MCQs لازمی نکلتے ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں خناق کے بارے میں کہ خناق ہے کیا۔ تو اب ہمارے پاس ہے کہ خناق ہے کیا، خناق ہم کس کو کہتے ہیں۔ جیسے پریویس میں نے بتایا تھا کہ کچھ ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ بیکٹیریا، کچھ کیا ہوتی ہیں کہ وائرس ہوتی ہیں۔ تو خناق کیا ہوتی ہے کہ ایک وائرس ہوتی ہے۔ خناق چھوت کی بیماری ہے جو ایک خاص جرثوم سے ایک مریض سے دوسرے مریض تک کیا ہوتی ہے کہ پھیلتی ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر سردیوں میں پھیلتی ہے اور عموماً 15 سال سے کم جو بچے ہوتے ہیں انہی کو لگتی ہے۔ جن کو بیماری سے بچاؤ کا ٹیکہ نہ لگا ہو اس سے بیماری کا حملہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ہوتا ہے، اور یہ گلے اور ناک پر ہوتا ہے، جس میں سے گلے کے اندر خاص طور پر جو ٹونسلس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک کہ جھلی بن جاتی ہے، اور ٹونسلس کے ارد گرد کا حصہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سوج جاتا ہے۔ کلیئر آپ کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی کے کیا ہیں کہ جو علامات کون سی ہو سکتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خناق کی بیماری ہو رہی ہے۔ تو علامات میں فرسٹ کیا ہوتا ہے کہ گلے میں شدید کیا ہوتا ہے کہ درد ہوتا ہے، یا گردن میں کیا ہوتی ہیں کہ گلٹیاں پڑ جاتی ہیں، یا بخار ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہیں کہ خناق کے جو ڈیزیز ہے اس کے کیا ہوتے ہیں کہ علامات ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی بھی بچے کو ہیں کہ اس کو گلے میں شدید درد ہے، گردن میں گلٹیاں پڑی ہیں، بخار ہے، اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس کا کہ اس کو کیا ہو رہی ہے کہ یہ ڈیزیز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کا کیا ہے کہ ویکسینیشنس کہ کون سی ویکسین ہم اس سے کر سکتے۔ تو یہ بھی آپ کا MCQs یہاں سے کلیئر ہوگا کہ خناق ایک مریض سے دوسرے مریض تک کیا ہوتی ہے کہ پھیلتی ہے۔ کہ ایک مریض جو ہے وہ کھانسی کر رہا ہے، کہ سانس لے رہا ہے ریسپائریشن عمل میں، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہا ہے، تو اس میں سے یہ جراثیم کیا ہوتے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں اور وہ دوسرے بچے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ پیچیدگیاں اس میں کون کون سی ہو سکتی ہیں کہ ٹونسلز میں جو ہمارے پاس پروان چڑھنے والے جراثیم سے نکلنے والے زہر 2 سے 6 ہفتے تک خون میں کیا ہوتے ہیں کہ جذب ہو کر اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے جسم کے مختلف حصوں میں اعصابی یا فالج ہوتا ہے۔ بعض اوقات دل کے نظام کو بھی متاثر کرتا ہے اور موت بھی کیا ہو سکتی ہے واقع ہو سکتی ہے۔ اب اس کی ویکسین ہمارے پاس کون سی ہے کہ جو خناق کی ویکسین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پینٹاویلنٹ۔ یہ آپ کا MCQ لازمی آئے گا جو پریویس میں آ بھی چکا ہے کہ خناق کے لیے کون سی ویکسین دی جاتی ہے۔ تو یہ MCQs آپ کے لیے یہاں پہ لازمی ہے۔ ایک MCQ اس میں سے یہ آ جائے گا کہ خناق کون سے بچوں کو ہو سکتی ہے، 15 ایئر سے جو کم والے بچے ہوں گے۔ دوسری کہ خناق بیکٹیریا ہوتا ہے یا وائرس ہوتی ہے، یہ ایک وائرس ہوتی ہے، ایک بچے سے دوسرے بچے تک کیا ہوتی ہے کہ پھیلتی ہے۔ تھرڈ یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا کہ اس میں پیچیدگیاں کون کون سی ہیں جو میں نے یہاں پہ بتایا کہ یہ ہمارے پاس نروس سسٹم پہ بھی کیا ہو سکتا ہے، اثر ہو سکتا ہے، یا ہمارے پاس ہارٹ پہ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ویکسین جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ پینٹاویلنٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ خناق کی ویکسین پینٹاویلنٹ ویکسین میں شامل ہے، جس کے 3 خوراکیں بچوں کو اس بیماری سے تحفظ دیتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ہمارے پاس پہلی خوراک کہ ویکسین خوراکی جو ہے، پہلی خوراک ہوتی ہے 6 ہفتے کی عمر میں۔ بچہ جب 6 ہفتے کا ہو جائے، 6 ویکس کا ہو جائے، اس کے بعد آپ اس بچے کو پہلی خوراک دے سکتے ہیں۔ دوسری خوراک جو ہوتی ہے وہ 10 ہفتے کی عمر میں لگا سکتے ہیں، کہ 6 ہفتے کے اس کے بعد 10 ہفتے۔ تیسری خوراک جو ہے وہ 14 ہفتے کے بعد کیا ہوگی کہ اس کی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ لازمی MCQs ہے۔ آپ خوراک، ویکسین اور یہ وائرس ہوتی ہے یا بیکٹیریا ہوتی ہے، یہ آپ کو لازمی آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کالی کھانسی کس کو کہتے ہیں۔ تو کلیئر۔ اب کالی کھانسی کسے کہتے ہیں کہ کالی کھانسی بھی ایک ایسا متعدی مرض ہے جو ایک خاص قسم کے بیکٹیریا سے ہوتا ہے۔ اب یہ پوائنٹس آپ کی یہاں پہ کلیئر ہو جائے گی کہ کالی کھانسی ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وائرس ہیں۔ کون سا بیکٹیریا ہوتا ہے جو ہمارے پاس کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے،
اور یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ آپ نے کبھی بڑے بچے کو کالی کھانسی میں مبتلا نہیں دیکھا ہوگا۔ کم سے کم چھوٹا بچہ جو 15 ایئر سے کم عمر کا ہوتا ہے، انہی بچوں کو کیا ہوتی ہے کہ یہ زیادہ تر ہوتی ہے۔ اس بیماری میں سانس کی نالی میں خراش اور سوجن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی کے ایسے حملے ہوتے ہیں جن میں بچے کو بغیر سانس لیے بار بار کھانسنا پڑتا ہے۔ تھکا دینے والی کھانسی کے دوران ایک خاص قسم کی آواز جس کو ووپ کہتے ہیں وہ آتی ہے، اس لیے اس کو کالی کھانسی یا ووپنگ کف کہا جاتا ہے۔ کلیئر؟ یہ ووپ کی آواز آتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا رکھا کہ یہ نام رکھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس علامات کون سی ہیں کہ بچے کو نزلہ ہو جاتا ہے، چھینکیں، ہلکی ہلکی کھانسی یا ہلکا ہلکا سا بخار ہوتا ہے۔ 1-2 ہفتے کے بعد یہ خشک کھانسی دوروں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، مطلب کہ بچے کو کیا ہوتی ہے نا کہ زیادہ کھانسی ہو جاتی ہے، مطلب کہ 1 منٹ 2 منٹ تک، اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جھٹکے یا دورے وغیرہ کیا ہوتے ہیں کہ کرنے ہو جاتے ہیں، پڑتے ہیں۔ تو یہ ہم اس کی کیا ہیں کہ علامات ہیں جن کا دورانیہ 1 منٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ چھوٹے بچوں کو جب یہ کھانسی ہو جاتی ہے وہ 1 منٹ تک مطلب کہ کھانستے رہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتے ہیں کہ ان کے دورے پڑتے ہیں، ان کو چکر آنے لگتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا ہوتی ہیں کہ علامات ہوتی ہیں۔ اور بچے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سرخ جامنی ہو جاتا ہے، اور اس کی آخر میں بچہ مطلب کہ زیادہ تر اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ نومولود بچوں میں علامات ہیں۔ اب چھوٹے بچوں میں بڑے بچوں کی طرح کھانسی کے دورے تو نہیں ہوتے، بلکہ کھینچ کھینچ کر سانس لیتا ہے، اور کبھی کبھی سیکنڈ کے لیے سانس لینا بند کر دیتا ہے۔ یہ بھی آپ کا یہاں سے پوائنٹس کلیئر ہو گئی گی۔ اس کے بعد اس کی پیچیدگیاں کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس بیماری سے زیادہ تر 6 ماہ سے کم عمر بچے متاثر ہوتے ہیں۔ اب یہ MCQ یہاں پہ آئے گا کہ وہ کون سی ڈیزیز ہوتی ہے یا کالی کھانسی جو ہوتی ہے وہ میگزیمم کون سی عمر والے بچوں کو لگتی ہے۔ تو 6 ماہ کی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سے کیا ہوتے ہیں کہ متاثر ہوتے ہیں۔ جن کو حفاظتی ٹیکے نہ لگے ہوں وہ 11 سے 18 سال کے بچے، جب ہمارے پاس ان حفاظتی ٹیکوں کو اثر کم ہو جاتا ہے، بچہ جتنا چھوٹا ہوگا کالی کھانسی اتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سانس کا نہ آنا تو کلیئر آپ کی، مطلب کہ جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنا اثر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ اثر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہمارے پاس سانس کا نہ آنا، نمونیا بار بار کے مطلب کہ خوراک میں کمی کی وجہ سے، کمزوری سانس نہ آنے کی وجہ سے، یا دورے دماغ کو نقصان، دل بند ہو سکتا ہے اس سے۔ اس کے بعد کیا کہ کالی کھانسی انتہائی متعدی بیماری ہے۔ اس کا جراثیم متاثر بچے سے دوسرے بچے تک کھانس اور چھینکوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ پہنچتا ہے، مطلب کہ یہ بھی جو ایسی ڈیزیز بیکٹیریا تو ہے لیکن یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس کی ویکسین کون سی ہوتی ہے؟ جیسے پریویس میں ہم نے پڑھا تھا پینٹاویلنٹ، سیم اس کی بھی ویکسین کیا ہوتی ہے کہ پینٹاویلنٹ ہوتی ہے۔ کالی کھانسی کی ویکسین پینٹاویلنٹ ویکسین میں شامل ہے، جس کی 3 خوراکیں بچوں کو بیماری سے تحفظ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی خوراک 6 ہفتے کی عمر میں، دوسری خوراک 10 ہفتے کی عمر میں، تیسری خوراک جو ہوگی وہ کیا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو تیسری خوراک جو ہوتی ہے وہ 14 ہفتے کی عمر میں لگتی ہے۔ تو یہ ہم نے 2 ڈیزیز کو ڈسکس کیا، 2 کو ہم نے پریویس میں کیا تھا، 2 اس میں، 2 انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی اور ویڈیوز بھی مل سکیں۔ اور یہاں پہ اسی لیکچر جو ہمارے پاس یوٹیوب چینل، اس میں سائنس کے لیکچرز، جنرل نالج کے لیکچرز، جو MCQs پوائنٹس ہیں وہ ساری دی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ وہ چیزیں اپنی کلیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔